قرآن کریم کسی اور جگہ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ تو جب نیکیوں میں ہم آگے بڑھیں گے اور وہ نیکیاں بھی اللہ کی توفیق سے ہم ادا کریں گے، نیک عمل بھی اسی وقت ہم کرتے ہیں جب اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ نیکیاں کیں، مغفرت کی بات، اب یہاں مغفرت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نیکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ مغفرت کے بعد جنت، یعنی جنت میں جو بھی شخص داخل ہوگا وہ مغفرت شدہ ہوگا۔ ایک بات بالکل واضح کلیئر ہے یہ۔ میرا سوال، اگلا سوال اس ذیل میں، تاکہ آپ تفصیل سے گفتگو فرمائیں، مغفرت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے یا اللہ کی رحمت؟ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، یقیناً اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے فرامین سامنے آ جاتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر یہ بات لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیکیاں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عبادات پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ میں نے اب اتنے کام کر لیے ہیں اور اتنی عبادتیں کر لی ہیں کہ اب تو لازماً جنت میرا حق بن جاتا ہے اور مجھے لازماً جنت مل ہی جائے گی۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے یہ خالصتاً اس کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ سیدہ عائشہ ام المومنین نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے جنت کا حقدار بنوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کا یہ فرمان قطعی طور پر نہ نیکیوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے، نہ استغفار اور عبادات کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔